معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راکھ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ اگر آپ مستنصر حسین تارڑ کی منتخب کردہ کتب میں سے اپنی پسندیدہ کتاب دیار اردو چینل پر سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پسندیدہ کتاب کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ ڈونٹ اسپیک۔ مقدس یکدم کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا۔ دس میٹر مائی ریلیجن اینڈ یو وہ انگریزی میں زیادہ رواں نہ تھا، بلکہ بالکل رواں نہ تھا، اور اس نے بے چارگی سے مشاہد کی طرف دیکھا۔ ان کو بولو کہ ہم مسلم ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے خلاف بات کرے گا تو ہم جان دے دے گا۔ بولو مسلمانوں کے حوالے سے بات مت کرو جیک۔ لیکن مشال، وہ بھاگ گئے مورچے چھوڑ کر۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سچ ہے، ہوگا۔ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ مسلمز۔ یا نائجیرین مہدی محمد بالآخر ایک درش لہجے میں بولا، مسلمانوں کی بات مت کرو کیونکہ میں ہوں، اور ڈونٹ ٹاک اباؤٹ محمد۔ ٹھیک ہے۔ جیک نے ان کے تیور دیکھے تو جان گیا کہ اسے اب کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں کہوں گا۔ عنبر تو کھڑا ہو گیا اور اس کے گٹھے ہوئے بدن کے سامنے مہدی محمد بہت ناتواں لگتا تھا۔ تاریخ کا ذکر کرنا کوئی جرم نہیں۔ ان عربوں نے اپنی زمینیں خود یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کیں۔ دے آر گڈ فار نتھنگ۔ یہودیوں نے صحرا آباد کیے، بستیاں تعمیر کیں، اور اگر تم بلندی سے نیچے دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اسرائیل اور عربوں کی سرحد کون سی ہے۔ ایک جانب لش گرین فیلڈز ہیں اور دوسری طرف صحرا اور ریت، اور یہ ایئر بز بلڈی بدو۔ ڈونٹ اسپیک۔ مقدس پھر کھڑا ہو گیا۔ بدوؤں کو بلڈی مت کہو، مائی ریلیجن۔ کامن روم کا دروازہ کھلا اور ہاسٹل کا وارڈن جیسے خطرے کی بو سونگھتا اندر آ گیا۔ اس نے اپنی براؤن مونچھوں کو تاؤ دیا، اسکار زدہ زرد دانتوں کی فخریہ نمائش کی اور انگلی اٹھا کر کہنے لگا، لیڈز، انگلینڈ از اے فری کنٹری، لیکن تمہیں سیاسی اختلافات پر لڑنے کی فریڈم نہیں ہے۔ بیک ٹو یور رومز پلیز۔ بادل نخواستہ سب اٹھنے لگے۔ آج بھی ایک گیلی دھند کا رواں فریب ان پتھریلی گلیوں میں تھا جو ویران تھیں اور رابن ہوڈ کاسل کی جانب بلند ہو رہی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس بھی قدیم وضع کے لیمپوں کی شکل میں تھیں، اور جہاں سے قلعے کے صدر دروازے کو راستہ جاتا تھا وہاں ایک لیمپ کے نیچے حفاظتی دیوار سے ٹیک لگائے ایک جوڑا دلدل کی صورت میں تھا، اگرچہ دھند کی وجہ سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہاں سے ایک گیلری نما راستہ جو قلعے کی فصیل کے گرد بل کھاتا ہوا جا رہا تھا، اس پر چلتے ہوئے مشاہد ہانپنے لگا، اور دھند میں اس کا سانس بھی سفید بھاپ کی طرح الگ نظر آنے لگا۔ وہ اس استبل نما سیاہ دھوئیں سے کالے سیاہ ہونے والے شتیروں کی چھت والے قدیم شراب خانے میں داخل ہوئے تو لکڑی کی بے آرام لیکن تاریخ زدہ کرسیوں پر بہت دیر سے منتظر ارسلا اور انگے نے اپنے تھکتے ہوئے بدنوں کو ذرا پہلو بدل کر نارمل کیا اور انہیں متوجہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ کاؤنٹر پر رکھے ٹیلی ویژن پر سویز کرائسس کے بارے میں ایک نیوز بلیٹن چل رہا تھا، لیکن آواز بہت مدھم تھی۔ ہاں، کوکی دونوں بازو ایک شکرے کی طرح پھیلائے اپنی بلند دندہ مسکراہٹ سجائے ایک بہت عمدہ گرے سوٹ اور اوور کوٹ میں، اور مفلر کو لاپرواہی سے گردن میں ڈالے ان کی طرف بڑھا اور پہلے انگے کو گلے لگا کر اس کے رخسار پر ایک پرشور بوسہ دیا، اور پھر ارسلا کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی کی پشت پر اپنے باعزت ہونٹ چھوئے۔ کیا ہم تاخیر سے آئے ہیں؟ انگے کی آنکھوں میں بہت کچھ چمک رہا تھا، اور وہ لاچار محبت میں مبتلا لڑکی کی طرح کچھ بے وقوف سی ہو رہی تھی، اور اس کے بدن سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ارسلا مشاہد کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس یقین کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ یہ لڑکا 21 برس کا ہرگز نہیں ہے، ورنہ یہ بھی اپنے دوست کی مانند آتے ہی کم از کم میرے رخسار پر
ایک ہلکا سا بوسہ تو ضرور دیتا۔ آپ کیا پئیں گے؟ کوکی نے پوچھا، اور وہ اب تک ضبط کیے بیٹھی رہی تھی، کیونکہ انگلستان میں انگریزی سیکھنے کے لیے آنے والی غیر ملکی لڑکیاں بجٹ کے معاملے میں بہت ٹائٹ ہوتی ہیں، اور ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مناسب ڈیٹ انہیں ایک شام کے لیے باہر لے جائے اور ان کی ڈل روٹین میں درار ڈال دے۔ پاکستانی عام طور پر اس خوشگوار فریضے کے لیے از حد پرجوش ہوتے ہیں۔ بیئر پلیز۔ انگے نے کوکی کی جانب ایک بھیڑ کی معصومیت سے دیکھا، ایک ایسی بھیڑ جو جلد از جلد ذبح ہو جانا چاہتی ہو۔ میرے لیے اسکاچ پلیز۔ آن راکس، ارسلا بولی۔ کوکی نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ یو آر اے بگ گرل۔ اور تم مشیل؟ اورنج جوس پلیز۔ دونوں لڑکیاں یکدم چپ ہوئیں اور پھر اپنے بلانڈ بال جھٹک کر ہنسنے لگیں۔ کوکی نے بھی دانت نکال دیے۔ یو آر اے بگ بوائے مشیل۔ بی اے بگ بوائے۔ بیئر۔ نہیں، مشاہد نے فوراً کہا، اور اس نہیں میں اس کی ساری پرورش تھی۔ اس کا گھر اور اس کے ماں باپ تھے۔ وہ رحل تھی جس پر رکھے سپارے کو وہ آگے پیچھے لہکتا اور جھومتا پڑتا تھا، اور سارے خوف تھے گناہ اور ثواب کے، اور روزہ کھولنے کے لیے شکر دوپہر میں ہی بادام کوٹ کر ان میں دودھ ملانے کا عمل تھا، اور ایک کشش بھی تھی۔ کچھ بھی، بگ بوائے یا کسی اور نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ لیموں کے نچوڑ کے ساتھ سفید رنگت کا کچھ تھا۔ انگلستان کے قدیم ترین شراب خانے میں، ہاں، سب گائیڈ بکس میں درج ہے کہ رابن ہوڈ کاسل کی یہ پب سینکڑوں برس سے چلی آ رہی ہے اور انگلستان کی سب سے قدیم پب ہے، تو یہاں شراب نوشی کا آغاز کرنا ایک بہت ہی مقدس عمل ہے۔ کوکی نے خصوصی طور پر اپنی بھیڑ پر نظر رکھتے ہوئے اپنا مگ اٹھا کر ایک پرجوش انداز میں نعرہ لگایا، چیئرز۔ 3-4 مگز کے بعد، 3-4 لیموں کے نچوڑ کے ساتھ، کچھ کے بعد، دھوئیں بھرے پب میں سیاہ شتیروں کے نیچے ایک گرم استبل نما شراب خانے میں یکدم کوکی گلوگیر ہوا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے یوں تو یہ درخواست مکمل تنخواہی میں کرنی چاہیے، اس نے انگے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نیلی خمار آلودہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مجھ میں مزید انتظار کی سکت نہیں ہے، اور یوں بھی ارسلا تم اور مشال تم گواہ رہنا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ لیکن اس سے پیشتر میری جانب سے ایک اور ڈرنک۔ وہ ڈولتا ہوا اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن پر پورٹ سعید کے ملبے اور بربادی کی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں۔ نہر سویز کے پانیوں میں ان جہازوں کے ڈھانچے ساکت تھے جنہیں ناصر نے اتحادیوں کا راستہ بلاک کرنے کے لیے ڈبو دیا تھا۔ کوکی ایک ڈیشنگ نائٹ کی طرح چلتا ہوا واپس آیا، اور اس کی انگلیوں میں 4 ڈرنکس پروئی ہوئی تھیں۔ چیئرز۔ مڈ انڈیا رائنز اور باٹمز اپ۔ سب لوگ ایک ہی سانس میں سب کچھ پی گئے۔ تو میں کہہ رہا تھا، کوکی کہہ رہا تھا، آپ گواہ رہیے گا۔ اس نے جیب میں سے ایک انگوٹھی برآمد کی۔ مشال جانتا ہے کہ یہ انگوٹھی، اس نے ایک آنسو پونچھا، یہ انگوٹھی میری ماں نے، اور میں اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا تھا۔ ایک اور آنسو پونچھا، تو یہ انگوٹھی میری ماں نے مرتے وقت مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا کئی 100 برس سے یہ انگوٹھی ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اسے اس لڑکی کو پہنانا جو ہماری بہو بننے کے قابل ہوگی، جس کے ساتھ تم زندگی میں پہلی بار محبت میں مبتلا ہوگے۔ اور انگے، وہ بہت ہی گلوگیر ہو گیا، اور انگے، وہ لڑکی تم ہو۔ انگے ایک مسحور کبوتر کی طرح بیٹھی آنکھیں جھپکے بغیر سن رہی تھی۔ اس نے اسی مسحوریت کے سکتے میں اپنا ہاتھ آگے کر کے ایک انگلی الگ کر دی۔ کوکی نے اپنے بے پایا جذبات کو بمشکل قابو میں لاتے ہوئے اسے انگوٹھی پہنا دی، اور پھر ارسلا اور مشاہد کی تالیوں میں ایک ضرورت سے زیادہ طویل بوسہ اس کے لبوں پر ثبت کیا، اور اس بوسے میں انگے کی بے چینی شامل تھی کہ وہ اب یہاں بیٹھنا نہیں چاہتی، لٹنا چاہتی ہے، اور یہی تو کوکی چاہتا تھا۔ ٹیلی ویژن پر پاکستان کا لفظ سنائی دیا۔ پاکستان، ہو کیئرز اباؤٹ پاکستان۔ دھواں زدہ شتیر، اور ان میں ٹھہرا ہوا سگاروں، سگریٹوں اور پائپس کا دھواں۔
موٹی بدرنگ بھورے بالوں والی ویٹرز جن کی ٹھوڑیاں ان کی تھل تھل چھاتیوں کو چھوتی تھیں۔ اور کون گا رہا ہے برنگ بیک مائی بوئی ٹوئی؟ یہ بوئی کون ہے اور اسے کیوں واپس بلایا جا رہا ہے؟ ہو کیئرز اباؤٹ پاکستان؟ انگے کی سلگتی آنکھیں صرف کوکی کو دیکھتی تھیں۔ وہ بیئر کا ایک گھونٹ بھرتی تھی اور پھر کوکی کو دیکھتی تھی، اور اگر ادھر ادھر دیکھتی تھی تو صرف اپنی انگلی میں جگمگاتی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھتی تھی۔ شراب خانے کا دروازہ جب بھی کھلتا تو باہر کی یک ہوا چہروں کو اتنی دیر چھوتی جتنی دیر وہ کھلا رہتا۔ دھند کا ایک غبار بھی بے آواز ساتھ چلا آتا جو شراب خانے کے اندرون کی حدت سے اپنی سفیدی فوراً کھو بیٹھتا۔ ارسلا میں عام جرمن لڑکیوں والی بے تابی نہیں تھی۔ اس کے چہرے اور بدن میں ایک ٹھہراؤ تھا جو انتظار کر سکتا تھا، اور وہ انتظار کر رہی تھی۔ مشاہد بار بار اپنی آنکھوں کو مسلتا کیونکہ ان میں دھواں اثر کرتا تھا، اور ارسلا دیکھتی کہ کیا ایک 21 برس کا نوجوان اپنی آنکھوں کو اس طرح بچوں کی مانند مسلتا ہے۔ اس کے پولکا ڈاٹ فراک کا گلا بہت نیچے تھا، اتنا نیچے تھا کہ اس سے نیچے نہیں ہو سکتا تھا، اور جب بھی مشاہد اس سے کچھ کہتا تو وہ آگے ہو کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی، ہاں مشیل، اور جب وہ آگے ہوتی تو فراک سے الگ ہو جاتی اور سفیدی اور روئیں دائروں میں بٹنے لگتے، اور وہ انتظار کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس نے مشاہد کا بازو چھوا۔ کیوں مشال؟ سب کچھ دھوئیں اور دھند میں تھا۔ یہ دھند اس کی رگوں میں اتر کر ایک مخمور بارش کر رہی تھی، اور وہ اس کے لطف میں بھی تھا اور اس کے خوف میں بھی تھا۔ اس کی آنکھیں پہلی بار یہ دیکھنے کے قابل ہوئیں کہ ارسلا کی آنکھیں بہت نیلی اور خاموش ہیں، اور اس کے ہونٹ بہت بھیگے ہوئے ہیں جیسے اسٹرابری بارش کے بعد ہوتی ہے۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ایک خاص مستی میں تھے جو حدود سے باہر نہیں جاتی تھیں۔ ان کی آوازیں بھی ایک خاص سطح سے بلند نہیں ہوتی تھیں، اور جب وہ گاتے تھے اور وہ یہی گا رہے تھے کہ برنگ بیک مائی بونی ٹو می، تو ایسے جیسے ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں۔ اس مدھم اور دھوئیں بھرے شور میں ایک مرتبہ پھر ٹیلی ویژن پر کسی نے پاکستان کا نام لیا۔ ہو کیئرز؟ سامنے صرف ارسلا تھی اور بارش میں بھیگی ہوئی 2 اسٹرابریز تھیں۔ کوکی اور انگے کہاں ہیں؟ انہیں گئے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے مشال۔ ارسلا کا ہاتھ تسلی دینے والا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ ارسلا نے پھر اس کا ہاتھ تھپکا۔ میں ہاسٹل کیسے واپس جاؤں گا؟ یو آر اے بگ بوائے، تم اکیلے ہاسٹل واپس جا سکتے ہو، کیا ہم بھی چلیں؟ اس نے مشاہد کے جواب کا انتظار نہیں کیا بلکہ اٹھی اور کرسی کی پشت پر رکھے سمور کے کوٹ کو اٹھایا اور پہننے لگی۔ مشاہد بھی کرسی سے اٹھا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ارسلا اس کے قریب آئی، اس کا بازو تھاما اور کہنے لگی، کیا دیکھ رہے ہو؟ میری برساتی، وہ تم نے پہن رکھی ہے ڈارلنگ بوائے۔ سامنے کاؤنٹر کے ایک کونے میں ٹیلی ویژن پر متحرک تصویریں تھیں۔ اس نے سر جھٹک کر انہیں پہچاننے کی کوشش کی۔ مشرق وسطیٰ کے علاقے کے ایک ایکسپرٹ اپنی رائے دے رہے تھے۔ انٹرویوز، پیراشوٹ، عمارتوں کا ملبہ، نہر سویز میں جلتے ہوئے جہاز، اور پورٹ سعید میں مسکراتے ہوئے اتحادی فوجی، اور اینتھنی ایڈن، متکبر اور سنجیدہ، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان۔ نیوز کاسٹر کی آواز اس کے کانوں میں ٹھہر ٹھہر کر جیسے سرگوشیاں کرتی چلی جا رہی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی مصر پر اتحادیوں کے حملے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہر سویز دے پاکستانی پریمیئر سیٹ اینڈ 0+0 = 2-0۔ یہ ہمارے وزیر اعظم کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ارسلا کا بازو پرے کرتے ہوئے کہا۔ کون زیرو ہے؟ سب عرب، ہم۔ کون زیرو ہے؟ یہ سیاست دانوں کی باتیں ہیں مشعل، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اگرچہ تم 21 برس کے نہیں ہو۔ آؤ اب چلتے ہیں۔ باہر دھند بہت گہری ہو چکی تھی، اتنی گھنی کہ انہیں اس گیلری کا ایک پتھر بھی سجھائی نہیں دیتا تھا جس پر انہیں چلنا تھا۔ کھردرے پتھروں پر کہیں کہیں وہ ٹھوکر کھاتا تھا اور ارسلا اسے سنبھالتی تھی۔ قلعے کے پھاٹک کے ساتھ جو حفاظتی دیوار تھی اور جہاں ایک قدیم لیمپ کی ناکافی روشنی دھند کے سفید جال سے
باہر نہیں جا رہی تھی، وہاں اب وہ جوڑا موجود نہ تھا۔ ارسلا نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور اس کی رگوں میں جو دھند اتر چکی تھی، اس کی مستی میں راستے بہت تھے اور وہ مہک اتنی شدت رکھتی تھی کہ اسے بار بار منہ کے راستے سانس لینا پڑتا، جو اس کے گرم پسینے پر پھیلتا اور وہ بیچ میں سے سمٹ جاتی۔ بی جینٹل، ہو کیئرز، 0+0 از برابر ہے 0۔ یہ کیسا بیان ہے؟ میں کیئر تو نہیں کرتا، لیکن تم نے ایک مدت سے ناخن نہیں کاٹے۔ ہو کیئرز؟ اندھیرے کونوں قدروں میں ٹارچ کی روشنی ڈالتا، چیک کرتا۔ ایک بابی چلا گیا، انہیں چندیا گئیں اور پھر تاریکی ہو گئی، جس میں لیمپ کی روشنی دھند میں دفن ہو رہی تھی۔ مشیل، اس کے کانوں کی قربت میں اس نے سرگوشی کی۔ آؤ گھر چلتے ہیں۔ انہیں بہت آہستگی سے، چوروں کی طرح، کارٹونوں کرداروں کی طرح، پنجوں پر چلتے ہوئے، سانس روکے ہوئے، ہر سیڑھی پر قدم رکھتے، اپنے آپ کو ساکت رکھتے ہوئے اوپر جانا پڑا تاکہ سخت گیر لینڈ لیڈی بیدار نہ ہو جائے۔ اسے قطعی طور پر علم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ ارسلا نے ازرا احتیاط روشنی نہیں جلائی تھی۔ میں ہاسٹل واپس کیسے جاؤں گا؟ صبح سویرے جب روشنی ہوگی تب۔ ٹراپیکل جنگلوں میں ایسی گیلی حدت ہے کہ اس میں سے دھواں اٹھتا ہے اور ان کے اندر دھند میں سیڑھیاں اترتی ہیں جو ایک دلدل میں بدل جاتی ہیں۔ بلند درختوں میں سے بارش کے قطرے نیچے آتے ہیں اور راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ جنگل گرین ہے اور میں بھی گرین ہوں۔ میں سبز کیسے ہو سکتا ہوں؟ ان میں جانے کے لیے گائیڈ کی خدمات درکار ہیں، صرف اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ تم کبھی کسی کی محبت میں مبتلا ہوئے ہو؟ ہاں، میں سمیہ۔ نہیں، صرف ایک لاکٹ تھا اور اس کے نیچے۔ ہاں، میں محبت میں مبتلا ہوا ہوں۔ وہ کون تھی؟ ایوا گارڈنز۔ تم اسے جانتی ہو؟ ارسلا چپ رہی، پھر اس کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ اسے کون نہیں جانتا؟ تم بہت بہک گئے ہو۔ نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں ابھی تک اس کے باڈی پرفیوم کی مہک ہے۔ ہاں واقعی۔ ڈونٹ بی سلی۔ نہیں ارسلا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم بے شک سونگھ لو۔ اس نے اپنی انگلیاں اندھیرے میں آگے کیں، ادھر کہیں جدھر ارسلا کا چہرہ ہو سکتا تھا۔ ان میں جو مہک ہے وہ یقیناً ایوا گارڈنز کی نہیں۔ تم نے اس کی فلم بھوانی جنکشن دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے انگلینڈ پہنچتے ہی جو پہلی فلم دیکھی تھی وہ بھوانی جنکشن تھی۔ اس میں ایک منظر ہے جس میں مکان کو آگ لگ چکی ہے اور ایک سکھ کردار ایوا کو گود میں اٹھا کر باہر لاتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے۔ کیا تم یقین کر سکتی ہو کہ یہ منظر ہمارے لکشمی مینشن میں شوٹ ہوا تھا؟ ہمارے فلیٹ کی 52 سیڑھیاں ہیں۔ میرا خیال ہے تم منٹو صاحب کو نہیں جانتی، وہ ہمارے ہمسائے تھے۔ ہاں واقعی، وہ منظر میرے سامنے شوٹ ہوا تھا۔ اچھا، میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں۔ ارسلا کا رد عمل بہت سرد اور بیزار ہو گیا۔ کیا ہم بھوانی جنکشن کے بارے میں کسی اور وقت گفتگو نہیں کر سکتے؟ بالکل۔ گرم ٹراپیکل جنگلوں میں دستک، جہاں زینہ اتر رہی ہے رات کے زینے دھواں آلود بارشوں میں اپنے منہ کھولتے ہیں اور ایک کائنات حرکت میں ہے، لیکن یہ زمین ابھی سرد نہیں ہوئی اور ابھی جگہ جگہ لاوا ابل رہا ہے اور اس پر دھواں معلق ہے اور زبان دکھتی اور کٹتی چلی جاتی ہے، تہ در تہ تاریکی کے اندر اترتے ہیں۔ بی جینٹل، ایک سرگوشی ہے اور اس کے برابر میں ایک اور سرگوشی ہے، 0+0۔ وہ سمٹنے لگتا ہے۔ مشیل، 0+0 از ایکول ٹو 0۔ سلی بوائے، کیا کہہ رہے ہو؟ 0+0۔ اس کی آواز یکدم اپنا حصار توڑ کر بہت بلند ہو گئی۔ مشیل ارسلا کی آواز میں ہراس تھا۔ مس ارسلا، یہ دستک تھی اور لینڈ لیڈی کی آواز تھی۔ اندر کون ہے؟ غسیلی اور ناآسودہ آواز، ایک جانوروں والی حس تھی، راستہ تلاش کرنے کی کہ میرا غار کدھر ہے، گھر کہاں ہے۔ اسی حس کے تابع وہ رات کے پچھلے پہر بے آباد اور ابھی تک دھند کے فریب میں مبتلا کابلڈ سٹریٹس میں ٹھوکریں کھاتا چلتا رہا۔ دھند مزید گہری ہو چکی تھی اور شیروڈ فارسٹ کے نزدیک اس میں وہ بھید اور گہرا ہوا جس میں سے عجیب غیر قدرتی شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔
درختوں کی شاخیں سانس لیتی ہوئی لگتی ہیں اور وہ زندہ ہونے لگتی ہے۔ دھند کے حصار میں سے نکل کر وہ قریب آنے لگتی ہیں۔ اس خاموشی میں وہ اپنے قدموں کی چاپ سنتا جا رہا تھا اور اس چاپ میں زیرو کا ہنسا سب سے بلند سنائی دیتا تھا۔ اس کے بدن میں تھکاوٹ تھی، کسی کند بلیڈ سے شیو کرنے کے بعد جیسے چھلی ہوئی جلد ہوتی ہے۔ شیروڈ جنگل کے ایک حصے میں ہوا چلنے سے ایک سرسراہٹ ہوئی اور پھر اسی لمحے خاموشی پھر اتر آئی۔ تم ایک کچے اور بے وقوف لڑکے ہو اور واقعی زیرو ہو اور میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ یہ آواز اس کی پشت پر تھی جب وہ اپنی برساتی پہن کر کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ کیا محبت اور زینہ زینہ اترنے والی رات کا رشتہ اتنا کچا اور عارضی ہوتا ہے؟ اس کے قدموں کی چاپ بلند ہو گئی۔ شیروڈ جنگل میں ہوا نے پھر ایک راستہ بنا کر سرسراہٹ کو جنم دیا اور قدموں کی چاپ جسے صرف دھند سن سکتی تھی، اور زیرو پلس زیرو از ایکول ٹو زیرو۔ بہت لمبے اور لٹکتے اور سیاہ رنگ کے مفلر ان دونوں کے قدموں میں آ کر الجھتے تھے اور وہ لاپرواہ مسرت اور جوانی کے بخار میں تپتے ہوئے چلتے تھے۔ نیلے سفید دھاریوں والے 3 پیس سوٹوں سے میچ کرتی ہوئی سلک کی نیوی بلو ٹائیاں اور بائیں ہاتھ میں ناک سے ذرا بلندی پر ترچھے تھامے ہوئے پائپ جن میں سے دھواں اٹھے مدت ہو چکی تھی، اس لیے بھی کہ انہیں بہت دیر سے ہنسنے سے ہی فرصت نہیں ملی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے سنڈے بیسٹ پر جو ستائش بھری نظریں اٹھی تھی وہ ان کو بھی وصول نہیں کر رہے تھے۔ نہیں یار، مشاہد ہنستا جا رہا تھا، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ بائیں ہاتھ میں تھاما پائپ مناسب اور متعینہ بلندی پر ہی فضا میں معلق رہے کہ یہی ان ووگ تھا۔